اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 6، حج، اہمیت ارکان اہمیت اور احکام۔ معنی مفہوم۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ حج کے اصطلاحی معنی میں اسلام کے 5 رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔ تعارف۔ اسلامی عبادات میں حج بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں۔ اور اسلامی عبادات بنیادی طور پر دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 جسمانی عبادت جیسے کہ نماز ہے، روزہ وغیرہ، اور دوسری مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ مگر حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر یہ خصوصی فضیلت ہے کہ اس میں جسمانی اور مالی 2 طرح کی عبادت کو شامل کر دیا گیا ہے۔ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا۔ اصطلاح میں حج سے مراد خاص ایام میں مناسک ادا کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ جو لوگ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں انہیں عارمین حج کہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب عازمین اچین تھوڑی؟ ہاں عازمین، برابر ہے، عازمین حج کہتے ہیں۔ جی بیٹا، حج قولی، بدنی، قلبی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندگی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ حج کب ادا کیا جاتا ہے؟ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ عبادت دیگر کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ ان عبادت کو مناسک حج کہتے ہیں۔ حج 8 ذی الحجہ کی صبح شروع ہوتا ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی شام کو ختم ہوتا ہے۔ حج انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد کا ذریعہ ہے۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مناظر محبت کو جمع فرما دیا ہے۔ کچھ ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کچھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ حالت پیاس میں دیکھ کر صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑی تھی۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ صدیوں بعد آج تک اس مخلص بندی کی اس ادا کو دہرایا جاتا رہا ہے۔ حج کا حکم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت طاقت رکھنے والے پر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 97 اور 96-97۔ ترجمہ: اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام
اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو اس کا منکر ہو، بے شک اللہ سب جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 126۔ اے ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اس اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادات اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے ادائے حج میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ حج ادا نہ کر سکے۔ ابن ماجہ۔ اسی سے زیادہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی بیماری نے یا حقیقی ضرورت یا جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث سے پاک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارکان اسلام میں حج ایک ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1337۔ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت، مالدار، عاقل، بالغ مسلمان مرد عورت پر اس طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں، رمضان المبارک کے روزے اور صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان سب کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کی حج کرنے سے کوئی چیز نہ روکے اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں اور واردات ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضیت حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حدیث پاک ہے مسند احمد کی۔ اور دوسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی ضرورت حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا، مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، یعنی یہ شخص یہودی و نصرانی کے مشابہ ہے۔ سنن دارمی شریف کی حدیث سے پاک۔ اس کے بعد چوتھی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر بھیجوں کہ تحقیق کراؤں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جائے، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حج کی اہمیت و فضیلت۔ حدیث نبویہ میں حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل حدیث نبویہ میں وارد ہوئی ہیں۔ چند حدیث حسب ذیل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، وہ پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسا ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ 2 عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوا، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج و عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بٹھی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کے سواری کہ ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں سے لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ مسند بزار لکھا ہے، بزار ہے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط۔ اور اس کے بعد عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرم اور وہ حج ہے جو مسنون طریقے اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق کیا جائے، اس میں کوئی شہوانی بات، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرم ہے۔ بخاری شریف۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خون ریزی نہیں ہے، وہ حج مبرم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول ہوتی ہے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت
فرمائے۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہارا ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہ کی مغفرت ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، سلام کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ مسند احمد اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا۔ روا احمد الطبری انی فی الاوسط، ابن خزیمہ فی الصحیح۔ حج اور عمرہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسند احمد اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے عمرے کا ثواب تیرے حج خرچ کرنے کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ مسند للحاکم۔ اور حج کا ترانہ لبیک۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کے انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ بیت اللہ کا طواف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میں نے نبی کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ ابن ماجہ۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور رکن یمانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ ابن خزیمہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو اللہ تعالیٰ عز و جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اسے اس شخص کے حق میں جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہوگا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ آب زمزم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے
کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ طبرانی شریف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا پانی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جایا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حج یا عمرہ کے سفر میں انتقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص عمرہ کرنے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ حج کی اہمیت معاشرتی اور بین الاقوامی عالمگیر قوت کا مظاہرہ، ایام حج میں دنیا کے عام اسلام کی عالمگیر قوت کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے باطل پر ایک رعب طاری ہوتا ہے۔ امت مسلمہ وحدت کی لڑی میں حج کی اہمیت اس حوالے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جب دنیا کی مختلف کونوں سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں سے، مختلف زبانوں سے اور مختلف نظریات کے افراد یک لباس اور یک زبان ہو کر ایک ہی رب کی بلندی بیان کرتے ہوتے ہیں، اور اس سے امت مسلمہ کی وحدت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ کمزوروں اور عورتوں کا جہاد، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو کمزوروں عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے، گویا دیکھنے کے حج کیا جا رہا ہے اور اجر جہاد کا پایا جا رہا ہے۔ حج کی اہمیت اور فوائد درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بندہ کعبۃ اللہ کے سائے میں جا کر خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، حج کے ساتھ ساتھ طویل سیر و سیاح کا بھی موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، بہت سے تاریخی مذہبی مقامات جو پہلے نہیں دیکھے ہوتے ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چوتھی، مسلمانوں کے بین الاقوامی مسائل کے لیے ایام حج بہت مؤثر ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے سے سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے۔ جب کوئی حج کو اس کے سارے تقاضے بروئے کار لاتے ہوئے ادا کرے تو جب حج سے لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسے پیدائش کے وقت گناہ سے پاک تھا۔ متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم میں۔ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمانوں کی تکریم کا خود اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے مہمانوں کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ 8واں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ متفقن علیہ حدیث۔ 9واں، حج اور عمرے کا کرنا گناہوں کو ایسے دو ڈالتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دو کر دیتی ہے۔ جی قادری صاحب۔ دھوکہ دیتی ہے، دو ڈالتی ہے۔ جی ماشاء اللہ، سہانا خیال ہے، بھول گیا ہے۔ ہاں تو میں بھائی پڑھو 7واں لیسن۔